heart reason, mainly the most common is myocardial infarction or myocardial damage due to the coronary artery disease in the humans, and also is in the pet animal also is found. Then is the external compression from the hemopericardial. You know, pericardial sac is a very hard sac, and if the fluid is there, then hemopericardium is there, and so the cardiac tamponade because the pressure from the outside of the heart is too much, and heart cannot expand properly and cannot maintain the pump. And if there is a obstruction in the outflow, especially sometimes there is a long pulmonary embolism and it causes too much back pressure to the right ventricle. And so right auricle and ventricle, they cannot pump the blood into the lungs due to the pulmonary embolism, large pulmonary embolism, so result in the cardiac shock. When there is a reduced output due to the cardiac shock, the hypovolemia is created. And this hypovolemia is because of inadequate cardiac output, not other reason. And hypoperfusion is there, cellular anoxia, hypoxia is there. So the rest story is the same. And there is a death of that individual. Then from the next lecture, because today the students are not much, there are only 38 students are there. So from the next lecture, we will talk about the septic or endotoxic shock. And today's lecture is up till here. So I hope you can get some concept. So it is now. No question? السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ پیریفیرل پولنگ میں یہ کیپلریز میں بلڈ اکٹھا ہو جاتا ہے یا آرٹریولز میں؟ یہ کیپلریز میں بھی اور آرٹریولز کی بھی جو ڈائلیشن ہو جاتی ہے تو اوور آل پیریفیرل پولنگ ہو جاتی ہے. اور small کیوں ہو جاتی ہے؟ جب زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس بندے کو ہیٹ شاک ہو گئی. ہاں جی، وہ اس کو سن اسٹروک بھی کہتے ہیں، ہیٹ اسٹروک بھی کہتے ہیں. اور فیور کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فیور ہوتا ہے اور ایک ہائپر تھرمیا ہوتا ہے. تو ہیٹ اسٹروک یا ہیٹ شاک جو ہے جب بھی باڈی کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے تو اس وقت ہو جاتا ہے. اور اس وقت اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جو سیل ہیں یہ 37 سینٹی گریڈ ٹمپریچر پہ نارملی ان کے اندر مختلف جو لائف پروسیسز چل رہے ہیں وہ 37 ڈگری پہ سیٹ کیے ہوئے ہیں. جیسے ہی اس سے ٹمپریچر اپ ہوتا ہے باڈی کے اندر تو باڈی کی جو آئنک سچویشن آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے کسی چیز کو گرم کرتے ہیں تو الیکٹران کی موومنٹ بڑھتی ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو الیکٹران کی موومنٹ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس چیز کا تو آپ کو پتہ ہے بیسک کیمسٹری یا فزکس میں آپ نے پڑھا جو کہ
यस तो जब टेम्परेचर जो है एक लिमिट से ऊपर जाता है तो फिर आपके बॉडी के सेल्स जो हैं उनके अंदर जो होम्योस्टेसिस है और जो आयनिक सिचुएशन है वो चेंज होना शुरू हो जाती है और उस चेंज की वजह से सेल काम करना छोड़ देते हैं और फिर फर्दर जो है वो अगर और ज्यादा बॉडी टेम्परेचर हो जाए तो फिर उनकी रिजल्ट निकलता है इन द नेक्रोसिस ऑफ द सेल्स, इन द डेथ ऑफ द सेल इंजरी। तो हमारा जो ब्रेन है, ये जो नर्वस सिस्टम है, ये बहुत सेंसिटिव है। तो जैसे ही बॉडी हीटअप होती है, यू कैन से कि 40 डिग्री तक टेम्परेचर आपका इंटरनल अगर चला जाता है, ठीक है, यानी 37 नॉर्मल है, 38 हुआ, 39 हुआ, 40 हुआ, तो 40 पे जाके या 106 पे जाके जो है ना ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है और बंदा बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके सेंसेस जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, उसको हीट शॉक हो जाता है। ओके और ये वाला जो okay